الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھے خوشی ہے کہ اس وقت ایک ایسی بارگاہ کے اندر اکتساب فیض کے لیے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے جس کا سلسلہ بغداد مقدس سے اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہوا ہے. فیضان غوث اعظم لے کر صاحب عرس اس سرزمین پر تشریف لائے اور آج جو کچھ بھی توحید کی خوشبو یہاں پر پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے یہ اسی گلستان نبوت کے مہکتے ہوئے پھول کا کرشمہ ہے. یقیناً آپ نے بہت ساری ایمان افروز باتیں سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ سے والہانہ عقیدت اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے والہانہ عقیدت رکھنے والے خطیب ذیشان سے سماعت فرمائی ہوگی. میں بھی کچھ ضروری باتیں آپ کے دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کروں گا اور ایک فکر آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا اور چاہوں گا کہ اس فکر کو آپ دوسروں تک منتقل بھی کریں تاکہ آنے والی نسلیں اولیاء کرام کے عشق میں گرفتار ہو کر ان کی محبت کا چراغ سینے میں روشن کر کے اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی دولت سے مالا مال ہو سکیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ سب کا یہاں پر حاضر ہونا یہ اس بات کی دلالت ہے کہ آپ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے، صاحب عرس سے اور اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اولیاء کرام کی دوستی، ان کی محبت کیا یہ کام آئے گی؟ تو آئیے اس کو تھوڑی دیر کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے میں ذمہ داران سے کہوں گا کہ ان بچوں کو چپ کرائیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تباہی کے دہانے پر پہنچنے والا نوجوان سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے متاثر ہو کر بگڑ رہا ہے تو وہ سوشل میڈیا ہے. وقت کو ضائع کرنے کا اگر معاملہ دیکھیں تو بھی سوشل میڈیا، گندی پکچروں کا معاملہ دیکھیں تو بھی سوشل میڈیا، افکار و نظریات کے اندر گندگی کا معاملہ دیکھیں تو وہ بھی سوشل میڈیا، اور بچیوں کا بھاگ جانے کا معاملہ بھی دیکھیں تو بھی سوشل میڈیا، اچھے اور برے کی تمیز کیے بغیر دوستی کا ہاتھ بڑھانے کا معاملہ بھی سوشل میڈیا، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ اور نہ جانے اس قسم کی سوشل جتنی بھی ویب سائٹس یا جتنے بھی سوشل میڈیا کا معاملہ ہے، اس کے ذریعے آج نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے. ایسی سچویشن کے اندر اللہ والوں کی یاد کی محفلیں سجانا یہ بے پناہ ضروری ہے.
آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں. یہ بڑی تیزی کے ساتھ فیس بک پر ہم دوست بناتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ انسٹاگرام پر ہمارے فالوورز کو ہم بڑھاتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ دیگر ویب سائٹس پر اور دیگر سوشل میڈیا اور سوشل ایپ کے ذریعے ہم جو ہے تعلقات بڑھاتے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے، فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ وہ کسی کو دوست بنائے، کسی سے اپنے دل کی بات کہے، کسی سے اپنا راز شیئر کرے اور کسی کو اپنے دل کی باتیں سنائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوستی انسان کی فطرت ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی دوست ہو. ایک ننھا سا بچہ جو اسکول پڑھتا ہے، وہ ننھا سا بچہ بھی کسی کو اپنا دوست بناتا ہے اور اس کے بھی دوست ہوا کرتے ہیں. تاجر تجارت کے میدان کے اندر زندگی کے لمحات گزارتا ہے، وہاں بھی اس کے دوست ہوتے ہیں. کالج پڑھنے والا بچہ کالج میں زندگی گزارتا ہے، وہاں بھی اس کے دوست ہوتے ہیں. یونیورسٹی میں جو بچہ پڑھتا ہے اس کے بھی دوست ہوتے ہیں. ٹیچر جو ہوتے ہیں ان کے بھی دوست ہوتے ہیں. تاجر جو ہوتے ہیں ان کے بھی دوست ہوتے ہیں. غرض کہ اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں دوستی کرنا یہ انسان کی فطرت میں ہونے کی وجہ سے انسان دوستی کرتا ہے. اب دوست بنانے کے لیے انسان کیا چیز کو دیکھتا ہے، کس کو دوست بنانا پسند کرتا ہے؟ کبھی کوئی انسان یہ سوچتا ہے اس کی پرسنالٹی اچھی ہے تو اس سے دوستی کی جائے. کبھی انسان سوچتا ہے یہ ذہین ہے اس سے دوستی کی جائے. کبھی انسان سوچتا ہے اس کے پاس مال کی فراوانی ہے اس سے دوستی کی جائے. کبھی انسان سوچتا ہے کہ اس کے تعلقات بڑوں سے ہیں اس سے دوستی کی جائے. یہ ہماری دوستی کا ایک معیار ہے، اس بنیاد پر ہم دوستی کرتے ہیں. آخر کسی کی رسائی کسی بڑے تک ہو، اس سے دوستی کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ تاکہ مصیبت آئے تو وہ دوست ہمیں کام آئے، پیسے کی ضرورت ہو تو یہ دوست کام آئے، تعلقات کا معاملہ ہو تو یہ دوست کام آئے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اس بنیاد پر انسان دوستی کرتا ہے. آج بہت سارے نوجوان برائی کے دلدل میں ڈبانے والے دوستوں کی تلاش میں رہتے ہیں. آوارہ گردی کرانے والا دوست، بد کرداری کی اڈوں پر لے جانے والا دوست، لڑکیوں سے تعلق استوار کرانے والا دوست، بد کرداری کے مقام پر لے جانے والا دوست، اس طریقے کے دوست بناتے ہوئے نوجوان نظر آتے ہیں. لیکن یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ساری دوستی جتنی بھی ہم کرتے ہیں اور دوست بنانے کے لیے جو فکر ہم لے کر کے چلتے ہیں کہ اس بنیاد پر ہم کسی سے دوستی کریں، نتیجتاً ایسا ہوتا ہے کہ جن سے ہم نے دوستی کی ہے اگر وہ آوارہ ہے تو اس کی دوستی سے ہم آوارہ بن جائیں گے. اگر وہ بد کردار ہے اس کی بد کرداری کی وجہ سے ہم بد کردار بن جائیں گے. اگر وہ سرمایہ دار ہے تو احساس کمتری کی بنیاد پر وہ جس طرف ہمیں لے چلے گا ہم ادھر چلے جائیں گے. اور اگر کوئی سیاستداں ہے تو اس کی دوستی کی بنیاد پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا استحصال کرے اور ہم اس کے استحصال کے شکار ہو جائیں. یاد رکھیں دنیا میں جتنے بھی دوست ہم بناتے ہیں ان دوستوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوست اپنا فائدہ سوچتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے. جب کوئی ان سے دوستی کرتا ہے تو وہ اپنا فائدہ نہیں سوچتے، جو دوستی کرتا ہے اس کا فائدہ سوچا کرتے ہیں، جو محبت کرتا ہے اس کا فائدہ سوچا کرتے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھیں اللہ عز و جل نے انسان کی فطرت میں دوستی رکھی ہے. اب آئیے پروردگار جل جلالہ نے قرآن مقدس میں دو قسم کے دوستوں کا معیار عطا فرمایا ہے اور دو قسم کے دوستوں کے حوالے سے ذکر فرمایا ہے. ایک شیطان کے دوست، ایک رحمان کے دوست. اللہ اکبر. شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ مکھی بھی نہیں اڑا سکتے. شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کوئی مصیبت میں کام نہیں آ سکتے. شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ کسی پریشانی میں ساتھ نہیں دے سکتے. شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ جنت کے راستے پر نہیں لے جا سکتے. شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ انسان کو قدرت سے دور کر دیتے ہیں. شیطان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں کی طرف لے جاتے ہیں. لیکن جو رحمان کے دوست ہوتے ہیں ان کی
کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے. ان کے قریب بیٹھو تو خدا یاد آ جاتا ہے. جو رحمان کے دوست ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو تو اللہ عز و جل کے ذکر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. جو رحمان کے دوست ہیں ان کی صحبت میں بیٹھو تو گندے خیال نہیں آتے, پاکیزہ خیال سے دماغ منور ہو جایا کرتا ہے. جو رحمان کے دوست ہیں ان کے قریب بیٹھو تو قرآن پڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے. جو رحمان کے دوست ہیں ان کا دامن تھام لو تو مصطفیٰ کا دامن مل جاتا ہے, اور مصطفیٰ کے دامن کے صدقے میں اللہ کے قرب کی دولت نصیب ہو جایا کرتی ہے. لیکن ایسے دوستوں کو پہچانیں گے کیسے؟ رحمان کے دوست کو, اللہ کے دوست کو پہچانیں گے کیسے؟ کوئی علامت قرآن نے بتائی؟ کوئی نشانی اللہ نے بتائی کہ یہ رحمان کے دوست ہیں؟ ہاں, قرآن اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے کہ اس کتاب میں انسانوں کی جتنی کوالٹی پوری دنیا میں پائی جاتی ہے ہر کوالٹی کا ذکر انسان کی قرآن مقدس میں موجود ہے. اور صرف ذکر ہی نہیں, ان کی فطرت کا بھی ذکر ہے, ان کی عادتوں کا بھی ذکر ہے, ان کی خصلتوں کا بھی ذکر ہے, تاکہ انسان پہچاننا تمہیں دشوار نہ ہو. تم قرآن کی روشنی میں ہر انسان کو پہچان سکتے ہو, بلکہ خود کو بھی پہچاننا ہو کہ ہم کیا ہیں, تو کسی اور سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں. قرآن پڑھو, اپنی پہچان خود بخود تمہیں نصیب ہو جائے گی. اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں فیہ ذکرکم, اس میں تمہارا ذکر موجود ہے. افلا تعقلون, کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ اب آئیے, ایک ہوتا ہے انٹروڈکشن انسان خود اپنا کرائے, اور ایک ہوتا ہے انٹروڈکشن کوئی دوسرا کرائے. اللہ والوں کا انٹروڈکشن اللہ والے خود نہیں کرا رہے, اللہ والوں کا تعارف اللہ کر رہا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر زمین پر تمہیں دیکھنا ہو کہ رحمان کے دوست کون ہیں, رحمان کے بندے کون ہیں, تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تمہیں قرآن کی روشنی میں بتاتا ہے کہ یہ رحمان کے دوست ہیں, اور جب تمہیں یہ سمبول نظر آ جائے, جب تمہیں یہ صفات نظر آ جائیں, تو سمجھ لینا کہ یہ رحمان کے دوست ہیں. اور پھر اللہ جب کسی کو دوستی کا تاج عطا کرتا ہے تو اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے, اسے سمجھنے کی کوشش کریں. آئیے قرآن مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جل جلالہ نے جسے دوستی کا تاج عطا فرمایا, ان دوستوں کی صفات کیا ہیں. تو آپ یاد رکھیں, ان دوستوں کی عبادت کا تذکرہ قرآن بعد میں کرتا ہے, پہلے ان کے چال چلن کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ اپنے دوستوں کی چال چلن کا تذکرہ پہلے کرتا ہے اور عبادت کا تذکرہ بعد میں کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا, رحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں تو خرامہ خرامہ چلتے ہیں, متانت کے ساتھ چلتے ہیں, سنجیدگی کے ساتھ چلتے ہیں. آپ کسی کی چال دیکھ کر پہچان جائیں گے کہ یہ شریف ہے کہ بدماش ہے. اگر بدماش ہوگا اکڑ کے چلے گا, سینہ کھول کر چلے گا, آپ دیکھ کر کہہ دیں گے کہ یہ اکڑ والا انسان بدماش نظر آ رہا ہے. لیکن اللہ کے ولی جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کی چال بتا دیتی ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں, ان کا چلنا بتا دیتا ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں. اس لیے کہ ہمارا دین صرف نماز کا طریقہ نہیں بتاتا, چلنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر اکڑ کے مت چلو. تو اللہ والے سجدوں کے ہی عادی نہیں ہوتے, بلکہ اللہ کی کتاب پر اس طرح سے عمل کرتے ہیں کہ چلنے کا ان کا انداز بھی قرآن کے مطابق نظر آتا ہے. جو قرآن نے چلنے کا انداز ان کا بتایا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب چلیں گے تو ان پڑھ بھی ملیں گے, پڑھے لکھے بھی ملیں گے,
गंवार भी मिलेंगे, अच्छे भी मिलेंगे। आप देखते होंगे आदमी चलता है तो अनपढ़ और गंवार लोग भागते हैं, धक्का मारते हैं, ये करते हैं, वो करते, निकल जाते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो चलते हैं तो कहते हैं यार तुम्हें दिखाई नहीं देता, अंधा हो गया है। इस किस्म की बातें रोज सुनने को मिलती होंगी। तो दूसरे इंसानों की पोजीशन ये होती है कि जब कोई किसी से टक्कर मार देता है, मुखातब होता है और जाहिल है, वो अनपढ़ है, धक्का मार दिया, तो आम इंसान की पोजीशन ये है कि, और अल्लाह माफ फरमाए, हमारी सोसाइटी की पोजीशन खास तौर पर यह है कि गाली से गुफ्तगू शुरू होती है। आप देख लें, मैं अगर इस वक्त तकरीर करूं कि गुस्सा पी लेने की यह फजीलत है, और पूरी तकरीर आप सुन लें और आप खड़े हों और आपके पैर पे कोई पैर रख दे, सारी तकरीर जीरो हो जाएगी, आपका गुस्सा आसमान पर नजर आएगा। अल्लाह वालों की शान जुदा होती है। जब वो चल रहे होते हैं और कोई जाहिल उनसे मुखातब हो जाता है या धक्का दे देता है या सुनने के उनके साथ मुखातब होता है, तो फिर वो उससे उलझते नहीं हैं। कुरान कहता है वइदा खातबहुमुल जाहिलून कालू सलामा, और वो जब जाहिलों से मुखातब होते तो यूं कह देते अल्लाह तुझे सलामत रखे, ये कहकर उसे छोड़ देते हैं। लड़ाई झगड़ा नहीं करते। अल्लाह के वली, रहमान के बंदे जाहिलों से उलझते नहीं हैं, जाहिलों को सलामती की दुआ देकर के निकल जाते हैं। जाहिलों को सलामती की दुआ देकर के निकल जाते हैं। तो कुरान ने वलियों का चलना पहले बताया, उनकी चाल पहले बताई, फिर उनकी रात की इबादत। अब कुरान कहता है वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, वो अपनी रातों को सजदे और क़याम में गुजार देते हैं। उनकी रात सजदे में गुजर जाती है, उनकी रात क़याम में गुजर जाती है। हमें और आपको बिस्तर पर अच्छा लगता है और अल्लाह के वलियों को मुसल्ले पर अच्छा लगता है। हमें बिस्तर पर पड़े रहने में सुकून मिलता है और अल्लाह के वलियों को रात भर अल्लाह की बारगाह में खड़े रहने में सुकून मिलता है और सजदे में सुकून मिलता है। वजह क्या है? जिससे दोस्ती होती है, इंसान अपने दोस्त का कुर्ब पसंद करता है कि मेरे दोस्त से मैं करीब रहूं। और ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कुरान ने पहले सजदे का जिक्र किया, वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदा, सजदे का जिक्र किया। और हुजूर फरमाते हैं बंदा खुदा से सबसे ज्यादा करीब उस वक्त होता है जब बंदा सजदे की हालत में होता है। तो अल्लाह के वली अल्लाह की बारगाह से दूर होना नहीं चाहते, वो सजदे में अपना वक्त गुजारते हैं और वो क़याम में अपनी रातों को गुजार देते हैं। क़याम भी कैसा, जब गौसे पाक के क़याम की बात आती है तो अल्लाह अकबर, अक्ल दंग रह जाती है कि 15 साल तक 2 रकात के अंदर पूरा कुरान मेरे गौस ने खत्म किया है। 15 साल तक। और 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज अदा फरमाई है सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह मौला तबारक व तआला अन्हु ने। तो कुरान ने वली की आइडेंटिटी जो बताई है, उस एतबार से वली को समझो। जब उस एतबार से वली को समझोगे और जब उनकी दोस्ती का चिराग अपने सीने में रोशन कर लोगे, तो ये आम दोस्तों जैसे दोस्त नहीं होते। अल्लाह के वली से जब कोई दोस्ती करता है और उनकी मोहब्बत का जब कोई दम भरता है, तो अल्लाह के वली उस दोस्ती को जमीन तक नहीं निभाते, जन्नत तक निभाते हैं। जन्नत तक। दुनिया के इंसान की पोजीशन यह है कि सामने रहे तो मदद कर सकता है अगर दोस्त हमने बनाया है तो। और अल्लाह के वली की शान यह होती है कि दूर भी रहे और उनका दोस्त उन्हें याद करे तो वो मदद के लिए आ जाया करते हैं।
اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، تو یاد رکھیں اللہ کے ولیوں کی علامت یہ بتائی گئی، ان کی پہچان قرآن نے یہ بتائی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ ان کی شان ہے۔ اور اللہ اکبر، سب سے عظیم شان یہ بتائی گئی، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، انہیں کوئی غم نہیں ہوتا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے ولی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کے ولی کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوتا، سوائے اپنے معبود برحق کے وہ کسی طاقت کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، کسی طاقت کے سامنے سرنڈر نہیں ہوتے، کسی طاقت کے سامنے ان کو جھکنے کا خیال بھی نہیں آتا، بلکہ ہر طاقت کے سامنے جو ڈٹ جایا کرتے ہیں اور کسی کا خوف جن کے دل کے اندر نہیں ہوتا، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اب پھر قرآن نے بتایا یہ اللہ کے ولی کے دل کے اندر بے خوفی پیدا کیسے ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، توجہ چاہوں گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ولی کے دل میں بے خوفی کیسے پیدا ہوتی ہے، ولی کے دل سے ڈر کیسے نکل جاتا ہے، ولی کے دل کے اندر کسی کا خوف کیوں نہیں ہوتا۔ طاقتور کوئی سامنے آ جائے ولی نہیں ڈرتا، اسلحے سے لیس کوئی سامنے آ جائے ولی نہیں ڈرتا، فوج لے کر کوئی سامنے آ جائے وہ نہیں ڈرتا۔ وجہ کیا ہے؟ تو آئیے قرآن کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے، آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے، ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ سے پرہیز کرو، عمل نہیں کرتے۔ آج ہم قرآن مقدس کی آیت سنتے ہیں، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم نہیں کرتے۔ آج ہم قرآن کی آیت سنتے ہیں، اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ آج ہم قرآن کی آیت سنتے ہیں، یوم ينفع الصادقین صدقہم، عمل نہیں کرتے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ قرآن سنتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ لیکن آپ جانتے ہیں اللہ عز و جل نے ولیوں کی شان یہ بیان فرمائی، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر، اب متقین کی پہچان قرآن نے بیان فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی کون ہیں؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور جو اب اللہ کی دی ہوئی حلال روزی کو اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ اب آئیے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں ولی بے خوف کیوں ہوتے ہیں، تو آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ہم اور آپ ڈرتے ہیں نا، اللہ کے ولی نہیں ڈرتے۔ ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ اخبار پڑھیں یا نیوز دیکھ لیں تو نیندیں اڑ جائیں، اور امام حسین کا حال یہ ہے کہ 22,000 کا لشکر پیشانی پر پسینہ بھی نہیں۔ یہ بے خوفی کیوں؟ تو قرآن کہتا ہے الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ لوگ جو دکھا کر، چھپا کر، رات میں، دن میں جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اگر شارٹ میں آپ کو سمجھاؤں تو یوں سمجھ لیں، ولیوں کو دینا اچھا لگتا ہے، لینا اچھا نہیں لگتا، اور جب وہ دینے پر آتے ہیں تو جنت تک دے دیتے ہیں، جب وہ دینے پر آتے ہیں تو قطبیت تک دے دیتے ہیں، جب وہ دینے پر آتے ہیں تو ابدال کے مقام پر فائز کر دیتے ہیں، اور جب وہ دینے پر آتے ہیں تو ولایت کا تاج ان کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ نے ولیوں کو اتنا پاور عطا فرمایا ہے، یہ ولی کی شان ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خواہش بتاتے ہیں، اپنی تمنا بتاتے ہیں۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اعمال کے دفتر کو کھنگال کر کے دیکھا کہ کون سا عمل ایسا ہے جو اللہ عز و جل کے قرب کی دولت سے مالا مال کر دے، تو فرماتے ہیں 2 عمل مجھے نظر آئے، بھوکوں کو کھانا کھلانا اور لوگوں سے حسن اخلاق سے پیش آنا۔
اب غوث پاک کی تمنا سنو. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر میرا رب مجھے بے پناہ دولت عطا فرما دے تو میں ساری دولت بھوکوں کو کھانا کھلانے میں خرچ کر دوں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ولی کے دل میں لالچ نہیں ہوتی، ولی کے دل میں طمع نہیں ہوتی، ولی کے دل کے اندر کسی سے امید نہیں ہوتی. ولی اگر امید لگاتا ہے تو اپنے رب سے امید لگاتا ہے. میں یہاں پر ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کر کے آپ کے ذہن کو موضوع کے قریب کرنے کی کوشش کروں. آپ مجھے بتائیے، میں بھی ادارہ چلاتا ہوں، آپ میں سے بھی بہت سارے ادارے چلاتے ہوں گے. آپ ذرا سوچو، سال کا بجٹ جو ہوتا ہے، اس بجٹ کو جب ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس بجٹ کو پورا کرنے کے لیے آج رسید بک لے کر اس سیٹ کے دروازے پر گئے، آج رسید بک لے کر اس سیٹ کے دروازے گئے، ان کو فضیلت بتاتے ہیں. ایک حافظ کی تعلیم کے خرچے کا اتنا ثواب ہے، ایک عالم کو پڑھانے کا اتنا ثواب ہے. اس طریقے سے ہم جاتے ہیں، اور اگر چندہ کم ہو جائے تو ٹینشن ہو جاتا ہے. اتنے بچوں کو سال بھر کھلائیں گے کیسے، ان کو پڑھائیں گے کیسے، اساتذہ کی سیلری کیسے دیں گے. میں حیران ہوں، چند بچوں کو چند وقتوں کا کھانا کھلانے کے لیے ہم در بدر جاتے ہیں رسید بک لے کر، تب جا کر کے ان بچوں کو کھلا پاتے ہیں. لیکن جب ہم اجمیر مقدس کی طرف توجہ دیتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے. خواجہ کا لنگر چالو ہے، ایک نہیں سینکڑوں کھا رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم کہ خواجہ کسی سرمایہ دار کی چوکھٹ پر گئے ہو کہ ذرا اتنا اناج بھیج دو. یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ یہ اللہ والے کسی سیٹ کے دروازے پر کیوں نہیں گئے؟ جواب ملے گا، سیٹ کو جو دینے والا ہے اس رب سے انہوں نے اپنی دوستی مضبوط کر لی ہے، اس لیے انہیں کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں. ان کا مولا خود ان پر کرم کی نظر فرما دیتا ہے. بلکہ وہ نہ کھائیں تو مولا خود ان کو کھلائے. میرے غوث پاک کی شان تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. یہ میرے غوث پاک کی شان ہے کہ وہ نہ کھائیں تو مولا قسمیں دے دے کر کے کھلاتا ہے، مولا قسمیں دے دے کر کے پلاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کے ولیوں کی بڑی عظمت ہے. اللہ کے ولیوں کی دوستی انسان کو دنیا میں بھی کام آتی ہے، اور اللہ کے ولیوں کی دوستی کل بروز قیامت بھی کام آئے گی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا، معاذ اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کی دوستی سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، میں ایک آیت قرآن، دو آیتیں قرآن کی پیش کرتا ہوں، بلکہ 3 آیتیں قرآن کی پیش کرتا ہوں، اور پوری دنیا سے اس کا جواب مانگنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ اس قرآن کی آیت کا جواب تمہارے پاس کیا ہے. آئیے میں آپ کو قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں. اللہ نے ولیوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں میں سے جسے چاہیں جنتی بنا دیں. یہ پاور ہے ان کے پاس، یہ پاور ہے. قرآن کہتا ہے تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. وہ جنت جس کا وارث، اللہ فرما رہا ہے، جس کا وارث ہمارے بندوں میں سے ہم نے ان کو بنایا جو اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں. تو اللہ نے اپنے سے ڈرنے والے بندوں کو جنت کا وارث بنا دیا. اب وہ جسے چاہے جنت میں لے کر کے چلے جائیں. اور جب تقوی کی بات آتی ہے تو غوث پاک سے بڑا متقی اور پرہیزگار کون ہوگا؟ ان کے تقوی کا کیا کہنا. آج ہمارے جملوں کی تاثیر دل و دماغ پر نہیں اترتی نظر آتی. آج ایک باپ سوئے ہوئے بیٹے کو لات مار کر کے نماز کے لیے اٹھائے تو بیٹا اٹھتا نہیں، کروٹ بدل کے سو جاتا ہے. لیکن غوث پاک مردے کو ٹھوکر مارے تو زندہ ہو جاتا ہے. ماجرا کیا ہے؟
ہماری ٹھوکروں سے ہمارا بیٹا نہیں اٹھتا اور غوث پاک کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیروں پر اللہ کی بندگی کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اپنے پیروں کو لے کر مسجد کی طرف نہیں جاتے، اپنے پیروں کو لے کر بندگی کی طرف اور نیکیوں کی طرف نہیں جاتے۔ اور غوث پاک کی شان یہ ہے، وہ کھڑے بھی ہوتے تھے اللہ کے لیے، وہ چلتے بھی تھے تو اللہ کے لیے، وہ بیٹھتے بھی تھے تو اللہ کے لیے، وہ اٹھتے بھی تھے تو اللہ کے لیے۔ تو اللہ نے ان قدموں میں تاثیر پیدا فرما دی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین کتنے بڑے متقی تھے، ایک شبہ والا لقمہ بھی اپنے حلق کے نیچے غوث پاک نے نہیں اتارا، ایک شبہ والا لقمہ، حرام تو چھوڑ دیجئے، ناجائز تو چھوڑ دیجئے، کوئی ڈاؤٹ فل لقمہ بھی غوث پاک نے اپنے حلق کے نیچے نہیں اتارا، بلکہ فرماتے ہیں میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور اتفاقاً میری ماں ایک سیب کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، جو کسی باغ کا سیب تھا، مالک باغ کی اجازت نہیں تھی اور سیب کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا، تو فرماتے میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، میں نے سوچا کہ ماں سیب کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے، تو میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں کروٹ لی، تو ماں کو درد محسوس ہوا، ماں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اور پھر غوث پاک فرماتے ہیں ولادت کے بعد جب بڑے ہوئے تو عرض کرتے ماں وہ دن تجھے یاد ہے جب تیرا ہاتھ سیب کی طرف بڑھا تھا اور میں نے تیرے پیٹ میں کروٹ لے لی تھی؟ اندازہ لگائیں آپ۔ اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی ولایت کے اونچے مقام پر فائز تھیں، لیکن یہ واقعہ در حقیقت انسانوں کے دل و دماغ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے اور غوث پاک کی طرف سے نصیحت کے لیے ہے کہ یاد رکھو مقامات یوں ہی نہیں ملا کرتے کہ جو ملا کھا لیا کرو، بلکہ مقامات اس اعتبار سے ملا کرتے ہیں جب تم شبہ والے لقمے سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج کا مسلمان کہیں بھی چلا گیا KFC میں کھا رہا ہے، بس گوشت مچھلی چاہیے، گوشت مرغی چاہیے، بس یہ کھانے کو چاہیے، چاہے کیسا بھی ہو، کہیں کا بھی ہو، کچھ بھی ہو، نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز۔ میں تو کہتا ہوں الا ماشاءاللہ پیدائشی مسلمان سے نو مسلم کے اندر حلال و حرام کی تمیز زیادہ ہے۔ میں خود اپنا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ سوئٹزرلینڈ کے ایئرپورٹ پر ڈیوٹی فری شاپ کے اندر میں نے سوچا کچھ لے لوں، ایک اسکارف پہنی ہوئی خاتون جو لگ رہا تھا کہ نیو مسلم ہے، وہ اپنے چھوٹے سے 4-5 سال کے بچے کو لے کر وہ بھی وہاں پر ڈیوٹی فری شاپ کے اندر گھوم رہی تھی۔ بچے نے ایک چاکلیٹ پر ہاتھ رکھا اور ماں سے کہتا ہے مجھے یہ چاہیے، تو ماں نے دلا نہیں دیا، ماں نے اس چاکلیٹ پر پہلے دیکھا کہ اس میں کنٹینٹس کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، کہیں اس کے اندر سور کی چربی وغیرہ کا تو معاملہ نہیں، خنزیر کی چربی وغیرہ کا تو معاملہ نہیں۔ ماں نے دیکھا کہ اس کے اندر اس چیز کی آمیزش تھی، تو اپنے بچے کو بولتے بیٹا یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے نہیں ہے۔ کیا آج کا پیدائشی مسلمان ان چیزوں کا خیال کر رہا ہے؟ بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، جس کا ملا جو ملا کھاؤ اور مزے کرو۔ کیوں یہ مزاج بنا؟ کیوں یہ سوچ بنی؟ یہ صرف اس لیے سوچ بنی کہ ہم نے اللہ کے ولیوں سے جیسی دوستی ہونی چاہیے ویسی دوستی نہیں کی۔ یہ سوشل جو ہے ویب سائٹ پر اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعوں کی دوستی کی بنیاد پر ہمارے مزاج کے اندر یہ فرق پیدا ہوا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین قطب ربانی، محبوب حقانی، قندیل نورانی، میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو اللہ عز و جل نے یہ پاور عطا فرمایا تھا کہ جس کسی کو چاہے ہاتھ پکڑ کے اللہ کا ولی بنا دیں۔
اللہ کی دوستی کا تاج اس کے سر پر رکھ دیں. تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ وداؤٹ پاور والے نہیں ہوتے، پاور والے ہوتے ہیں، ان کے پاس اختیار ہوتا ہے. اب دوسری آیت سنیں. جس طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں میں سے جنت کا وارث اسے بنایا جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایسے ہی زمین کا وارث بھی اللہ نے اس کو بنایا جو نیک ہیں. قرآن کہتا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون. تو میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ بھی یہ تھا کہ وہ زمین کے بھی وارث تھے. چاہتے اس کو زمین عطا فرما دیتے، چاہتے اس کو بادشاہت عطا فرما دیتے، چاہتے اس کو مقامات رفیعہ سے مالا مال فرما دیا کرتے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو اللہ نے وہ نظر عطا فرمائی تھی کہ دل کی باتوں کو جان لیا کرتے تھے، دل کی باتوں کو جان لیا کرتے تھے. اللہ اکبر. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مرید آپ کے ساتھ چل رہا تھا اور تنہا وہی تھا. اس مرید کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج تو میرے لیے گولڈن اپورچونٹی ہے کہ میں آج تنہا میرے پیر کے ساتھ ہوں، شیخ کے ساتھ ہوں. ابھی اس کے دل میں یہ خیال آنا ہی تھا کہ تھوڑی دیر کے اندر اس گلی سے اس گلی سے، اس جگہ سے اس جگہ سے لوگوں کا ہجوم غوث پاک کے قریب ہو گیا. یہاں تک کہ ان کے مرید کا معاملہ یہ رہا کہ ایک اتنی بھیڑ ہو گئی، لوگوں کو اتنا مجمع ہو گیا کہ وہ مرید لوگوں سے بچھڑ کر، غوث پاک سے بچھڑ کر 1 کلومیٹر پیچھے ہو گیا. اتنا رش، اتنا کراؤڈ. پھر غوث پاک رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ چلتے چلتے جب اپنے دولت کدے کی طرف بڑھے، بھیڑ چھٹتی چلی گئی اور پھر وہ مرید تنہا غوث پاک کے قریب رہ گیا. تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹے تیرے خیال میں یہ تھا کہ تو تنہا چل رہا ہے، سن لے لوگوں کے دل کو اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھا ہے. میں جب چاہوں لوگوں کو جمع کر لوں، جب چاہوں لوگوں کو بکھیر دوں. یہ طاقت اللہ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. اور کیوں نہ عطا فرمائے؟ حدیث مبارکہ میں ہے من کان للہ کان اللہ لہو. جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جایا کرتا ہے. اور یہ بات ہمیشہ کے لیے یاد رکھو، ہمیشہ کے لیے یاد رکھو. اگر کوئی یہ کہے کہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کی دوستی کام نہیں آئے گی، تو میں قرآن کی روشنی میں بتاتا ہوں ان کی محبت دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. اللہ عز و جل قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن بعض جگری دوست بعض کے دشمن بن جائیں گے مگر اللہ سے ڈرنے والے بندے متقین. متقیوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ جو ان سے دوستی کرے گا تو قیامت میں جگری دوست تو ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن متقین دشمن نہیں بنیں گے. اس لیے کہ متقی وہ ہوتا ہے جو عالم بھی ہو. اس لیے کہ تقوی کی دولت علم کے بغیر حاصل ہونا مشکل ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اب آپ دیکھیں حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کل بروز قیامت عالم کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا. وہ کہے گا کہ مولا سب تو جنت میں جا رہے ہیں، مجھے کیوں دروازے پر روک دیا گیا؟ تو رب ارشاد فرمائے گا آج تو تنہا جنت میں نہیں جائے گا. یہ دیکھ جہنمیوں کی قطار لگی ہے، اس میں سے جس کسی نے دنیا میں تجھے پانی پلایا ہو، دنیا میں تیرے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو، ان جہنمیوں کی قطار میں اگر ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ اور اپنے ساتھ لے کر جنت میں چلا جا. تو جب ایک عالم اس طریقے
से जन्नत में ले जा सकता है, तो जिन पर उलमा नाज नहीं, वो औलिया नाज करते हो, उन गौसे पाक का मकाम कितना अर्फ व आला होगा। इसीलिए याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें, ऐसों से दोस्ती न करें जिनकी दोस्ती तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाए। अल्लाह के वलियों की दोस्ती का चिराग अपने सीने में रोशन करो कि ये वो दोस्त हैं, ये वो अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं कि जो इनकी मोहब्बत का चिराग अपने सीने में रोशन कर ले, उनकी तालीमात पर अमल करे, तो वो उसका हाथ छोड़ते नहीं, हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर के जाते हैं। सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के उन्हीं बरगुज़ीदा बंदों में से हैं। साहिब उर्स हज़रत सैयद इस्माइल रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये भी अल्लाह के उन बरगुज़ीदा बंदों में से हैं जिनकी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में गुजरी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, जब तक कि अपनी तबीयत को अल्लाह के वलियों की दोस्ती की तरफ माइल नहीं करेंगे, आपकी सोच पाकीज़ा नहीं बन सकती, आपकी आदतें पाकीज़ा नहीं बन सकती। इसलिए कि फरमाया गया, यकसात सोहबते बाउलिया बेहतर अज सद साला ताअते बेरिया। एक लम्हे की अल्लाह के वलियों की सोहबत 100 साल बेरिया इबादत से बेहतर है। इसलिए कि अल्लाह के वली की सोहबत की वजह से तुम्हारा दिल जिंदा हो जाएगा। बल्कि वली की शान ही हदीस शरीफ में ये बताई गई, जिनके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। तो वो खुदा से करीब करने के लिए आते हैं, वो अल्लाह की तालीमात और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से करीब करने के लिए आते हैं, वो जहन्नम से बचाने के लिए आते हैं, वो जन्नत से करीब करने के लिए आते हैं। और सैयदना गौसुस सकलैन कुतुब रब्बानी महबूब हक्कानी कंदील नूरानी मीरा शाह शेख सैयदना सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु का मकाम इतना अरफ़ो आला है, इतना अरफ़ो आला है, इतना अरफ़ो आला है कि गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं, नज़र तो इला बिलादिल्लाहि जमअन कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह देखता हूँ जिस तरह हाथ की हथेली में राई का दाना। ये नज़र गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की थी। इसीलिए याद रखें, उनसे अगर कोई सच्ची अकीदत व मोहब्बत रखे तो कहीं से भी उन्हें पुकारे, उनकी मदद शामिल हाल हो जाती है, शामिल हाल होती। बस एक वाक़या अर्ज़ करके अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। ये एक आपको वजीफ़ा भी है, ये आपको एक अमल भी है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में इसे करके देखें, अल्लाह ताला इसकी बरकतें आपको अता फरमाएगा। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह पहली मर्तबा हवाई जहाज़ का सफ़र कर रहे थे। जयपुर से मुंबई के लिए आप रवाना हुए। आपके साथ हज़रत मौलाना मंसूर अली खान साहब अलैहि रहमा थे और अल्लामा निज़ामी साहब अलैहि रहमत व रिज़वां और मुफ्ती नानपारा मुफ्ती रजब अली साहब अलैहि रहमा, ये दोनों बाई कार निकले थे और ये दोनों हजरात बाई एयर निकले। हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा मुंबई पहुँचे। 24 घंटे के बाद जब निज़ामी साहब वगैरह जो बाई रोड नहीं पहुँचे थे, उनके बारे में पूछा कि अभी तक वो तशरीफ़ नहीं लाए। लोगों ने कहा बस हुज़ूर कोई इत्तला तो नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह आ जाने चाहिए थोड़ी देर के अंदर। गर्ज़ के वक्त काफ़ी गुजर गया, अभी तक नहीं आए थे। तो हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा ने उलमा को जमा किया, दुआ के लिए हाथ उठाया, ए अल्लाह इन दोनों हजरात को सलामती के साथ, खैर व आफियत के साथ यहाँ पहुँचा दे। कुछ घंटे गुजरे थे, दोनों पहुँचे तो अल्लामा मंसूर अली खान अलैहि रहमा ने उनसे फरमाया, उनसे अर्ज़ किया कि आप जल्दी से पहले हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा के पास जाएं। हज़रत आप लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं और आप लोगों के लिए परेशान है कि अभी तक आप क्यों नहीं पहुँचे। ये दोनों पहुँचे जैसे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा के पास, तो हज़रत ने फरमाया सफ़र कैसा गुजरा। तो अर्ज़ करते हैं हुज़ूर एक पहाड़ से हमारी कार टकरा गई थी, करीब था कि पलट जाती, अल्लाह ने हमें बचा लिया। जब पूछा गया कि वो वक्त कौन सा था, जो वक्त उन्होंने बताया वो वक्त हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा
نے جب دعا کی تھی وہی وقت تھا۔ اس کے بعد حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمن نے جیب سے 11 روپے نکالے، مولانا منصور علی خان صاحب کو دیا اور فرمایا شیرنی لے کر کے آؤ، میں اپنے غوث کے نام کی فاتحہ دے دوں، اس لیے کہ میں نے نظر مانی تھی کہ یہ دونوں خیریت سے آ جائیں تو میں غوث پاک کی فاتحہ کروں گا۔ بلکہ خود غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو، یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور یہ اس لیے فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، یہ اس لیے فرماتے ہیں جب تعلق مضبوط ہو تو یقین مضبوط ہوتا ہے۔ بھئی دیکھیں ایک ایگزامپل میں آپ کو دوں، آپ جمعہ کی نماز کے بعد بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے ہیں، ہے نا؟ عید کے دن بھی یہی معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، رمضان میں افطار کے وقت ایسے دعا ایک دم بالکل دل جمعی کے ساتھ۔ بھئی معاملہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز کے بعد ادھر ادھر دیکھتے ہو اور افطار کے وقت جس کسی کو دیکھو ایک دم بالکل دعا مانگنے میں لگا ہوا، ایسا مانگ رہا جیسے ابھی اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ ایسا کیوں؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ جو رب نے فرمایا تھا اس پر اس نے صحیح معنوں میں عمل کیا، کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دیانتداری کے ساتھ 3 چیزوں سے وہ بچا رہا، تو ضمیر اندر سے کہتا ہے مانگ جو مانگے گا تیرا مولا تجھے عطا کرے گا۔ تو ایک روزہ رکھنے والا افطار کے وقت اتنے یقین سے جب دعا مانگتا ہے اس لیے کہ اس نے اعمال صحیح طور پر انجام دیے، تو جس غوث پاک کا معاملہ یہ ہو کہ پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزارے ہوں، تو غوث پاک اسی لیے کہتے ہیں کہ میرے وسیلے سے دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ تعلق کی مضبوطی کی بنیاد پر، عمل کی پختگی کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اس چیز کا بھی خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر صحیح معنوں میں ہم غوث پاک کے مرید ہو گئے تو یہاں سے لے کر جنت تک کا کوئی ٹینشن نہیں۔ مریدی فرمایا ہے انہوں نے، مریدی فرمایا، مریدی لا تخف اللہ ربی، یہ غوث پاک فرماتے میرے مرید خوف نہ کر، اللہ میرا رب ہے۔ یہ کیوں فرمایا غوث پاک نے؟ مرید کا لفظ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ مرید کسے کہتے ہیں؟ مرید اسے کہتے ہیں جو پیر کے رنگ میں رنگ جائے۔ ایک ہے بیعت برکت، ایک ہے بیعت ارادت۔ آج جو سلسلہ پیری مریدی کا چلتا ہے وہ زیادہ تر بیعت برکت کا ہے، کہ سلسلے سے وابستہ ہو جائیں گے، بزرگوں کی طرف سے برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی، سلسلے کی طرف سے برکتیں ہوں گی۔ لیکن ایک ہے بیعت ارادت، اور بیعت ارادت میں اگر کوئی شامل ہو جائے اور یہ بیعت اگر کوئی کر لے تو اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اگر مشرق میں ہوگا اور پریشان ہوگا تو مغرب سے میرے غوث پاک اس کی مدد فرما دیں گے۔ تو اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، دوستی کا معیار اپنے دل و دماغ کے اندر سیٹ کر لو، اور وہ یہ ہے کہ رحمان کے دوست سے دوستی کرو، شیطان کے دوست سے دوستی مت کرو۔ آخری جملہ عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، شیطان کے دوستوں کی دوستی بے قرار کر دے گی، اور رحمان کے دوست کی دوستی سکون کی دولت عطا کر دے گی۔ جس کسی کو آپ دیکھ لیں، اتنے سے جملے کے اندر پوری تقریر کا نچوڑ آپ کے سامنے ہے، جو لوگ شیطان کے دوستوں سے دوستی کرتے ہیں، گندگی سے دوستی کرتے ہیں، گناہوں سے دوستی کرتے ہیں، وہ کبھی پرسکون نظر نہیں آئیں گے، لیکن جو اللہ والوں سے دوستی کرتے ہیں وہ ہمیشہ اطمینان میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر جل جلالہ، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدق و طفیل ہم سب کو سیدنا الشیخ غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میرا شاہ شیخ سیدنا سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صاحب عرس
حضرت سید اسماعیل جیلی رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیوز و برکات سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور صاحب سجادہ سے اللہ تعالیٰ فیضان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔